نسایا کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صوم بروزن فعل یفعل۔ تیسرا باب فعل یفعل کے وزن پر۔ یہ جو فعل یفعل ہے اس میں ماضی کون سا ہے؟ فعل جو پہلے ہے، اور مضارع کون سا ہے؟ یفعل جو دوسرے نمبر پر ہے، بعد میں ہے۔ تو تیسرا باب ہے فعل یفعل کے وزن پر۔ یہاں ماضی کے عین کلمے کی حرکت بدل گئی، چونکہ پیچھے فعل یفعل تھا تو ماضی کے عین کلمے پر فتحہ تھا۔ دوسرا باب فعل یفعل تھا تو وہاں بھی ماضی کے عین کلمے پر فتحہ ہی تھا۔ اب یہ تیسرا باب آیا فعل یفعل، یہاں ماضی کے عین کلمے پر کسرہ ہے۔ تیسرا باب فعل یفعل کے وزن پر بکسر العین فی الماضی، ماضی میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ، وفتحہا فی الغابر، اور مضارع میں عین کلمے کے فتحے کے ساتھ۔ مصدر دیا ہے چوں السمع والسماع، جیسے السمع والسماع شنیدن سننا، وگوش فراداشتن، اور کان لگانا یا توجہ سے سننا، کان لگانا یا توجہ سے سننا۔ تو السمع والسماع کا معنی ہوتا ہے سننا، کان لگانا۔ اچھا ایک چیز ہے السمع والسماع، تو یہاں پر سین پر فتحہ ہے۔ کیا ہے؟ سین پر فتحہ ہے، یعنی زبر ہے۔ تو السمع والسماع سین کے فتحے کے ساتھ، اور اس پر کسرہ بھی آتا ہے، السمع یا السماع۔ السماع کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سین پر جو فا کلمہ ہے اس پر فتحہ اور کسرہ دونوں آتے ہیں۔ معنی کیا ہوتا ہے دونوں صورتوں میں؟ سننا۔ ہاں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر سین پر فتحہ ہے، سین پر فتحہ ہے، زبر ہے، تو یہ مصدر ہے، السمع والسماع مصدر ہے، اور اگر کسرہ ہے تو یہ حاصل مصدر ہے۔ کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے۔ جیسے مارنا سے آتا ہے پٹائی، مارنا سے پٹائی، پیٹنا، پیٹنے سے پٹائی، یا کھانے سے کھلائی، ہنسنے سے ہنسی، وغیرہ وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ یہ حاصل مصدر ہوتے ہیں جو آپ نے تفصیل المصادر میں پڑھے ہوں گے۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ سین کے فتحے کے ساتھ ہے تو یہ مصدر ہے، اور سین کے کسرے کے ساتھ ہے تو حاصل مصدر ہے۔ اسی طرح اسی کا مصدر آتا ہے سماع، سماعۃ، سماعیۃ، اس کا معنی بھی ہوتا ہے سننا۔ بہرحال شنیدن سننا، و گوش فراداشتن، اور کان لگانا۔ تصریف ہو اس کی گردان، سمع یسمع سمعا فہو سامع، وسمع یسمع سمعا فہو مسموع، الامر منہ اسمع والنہی عنہ لا تسمع، الظرف منہ مسمع والآلۃ منہ مسمع ومسمعۃ ومسماع، وتثنیتہما مسمعان ومسمعان، والجمع منہما مسامع ومساميع، افعل التفضیل منہ اسمع والمؤنث منہ سمع، وتثنیتہما اسمعان وسمعیان، والجمع منہما اسمعون واسامع وسمع وسمعیات۔ یہ آپ کی گردان ہوئی صرف صغیر ہوئی، صرف صغیر۔ ہم صیغوں کی وضاحت کر چکے ہیں پچھلے اسباق میں، لہٰذا اب ہمارے سوال ہوں گے اور جواب آپ کی طرف سے آنا چاہیے۔ سمع کون سا فعل ہے؟
پہلے ماضی، معروف ہے کہ مجہول؟ صیغہ کون سا ہے؟ سمع کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سنا اس ایک مذکر نے۔ یسمع کون سا فعل ہے؟ صیغہ کون سا ہے؟ معروف ہے کہ مجہول؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ سمعن کیا ہے؟ مصدر ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟ سننا، ٹھیک ہے۔ فہو سامع اس میں فاعل، ترجمہ کیا ہوگا؟ سمع کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی پوری وضاحت ہے، سنا گیا وہ ایک مذکر۔ یسمع کون سا فعل ہے؟ مجہول، ترجمہ کیا ہوگا؟ سمعن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فہو مسموع، مسموع کا ترجمہ سنا ہوا، اور مسموع ہے کیا؟ اسم مفعول۔ اسمع کیا ہے؟ لا تسمع کیا ہے؟ مسمع کیا ہے؟ اور مسمع، مسمعتن اور مسماع کیا ہے؟ اور مسمعان، مسمعان، مسامع، اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ دونوں کی جمع، اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ، اور مسامع اس میں اعلیٰ کی جمع، ٹھیک ہے، مسماع کی جمع۔ اسمع کیا ہے؟ اس میں تفضیل، ترجمہ کیا ہوگا؟ زیادہ سننے والے۔ سمع کیا ہے؟ اس میں تفضیل، مؤنث کا صیغہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ اسمعان کا ترجمہ دو مذکر، اور سمعیان کا ترجمہ زیادہ سننے والی دو مؤنث۔ اسمعون کا ترجمہ، اور السامع، تو اسمعون اور اسامع میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں جمع ہیں، اس میں تفضیل کی جمع ہے، لیکن اسمعون جمع سالم ہے، اور جمع سالم کہیں یا جمع تصحیح کہیں، اور اسامع جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے۔ وسمعن ترجمہ کیا ہوگا؟ زیادہ سننے والی کئی مؤنث، اور مؤنث ویسے بھی زیادہ ہی سننے والی ہوتی ہے، تھوڑا زیادہ ہی سن لیتی ہے۔ وسمعیات زیادہ سننے والا مؤنث، یہ کہاں کون سی کمپنی میں بنا ہے؟ زیادہ سننے والی کئی مؤنث ہے، یہ دونوں بھی اس میں تفضیل کے صیغے ہیں، یعنی سمعہ کی جمع ہے، سمعن جمع تکسیر ہے، سمعیات جمع تصحیح ہے، جمع سالم ہے۔ تو یہ جو صیغے ہیں آپ ان کی اچھے طریقے سے پہچان کر لیں، اس لیے ہم ان کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ پھر جیسا صاحب کتاب کا طریقہ ہے کہ آخر میں کچھ مصدر دیتے ہیں اور ان کا معنی بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، العلم دانستن، جاننا، العلم جاننا، الفہم دریافتن، الفہم کا یہ تو تم خود سے بتا رہے ہو، دریافت کرنا، معلوم کرنا، سمجھنا، الفہم سمجھنا، ہمیں کوئی بات نہیں معلوم ہے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ہم سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ الفہم سمجھنا، الحفظ نگاہ داشتن، الحفظ کا معنی یاد کرنا یا محفوظ رکھنا، یاد کرنا، محفوظ رکھنا۔ الشہادت گواہی دادن، گواہی دینا، دوسرا کلمہ شہادت مانے، یہ تو بہت پڑھا ہوگا، اچھا پڑھتے ہیں۔ اول کلمہ طیب پڑھایا جاتا ہے، بلکہ طیب پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے مدرسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، چلو ہے طیب لفظ، طیب مانے دوسرا کلمہ شہادت مانے، تیسرا کلمہ تمجید مانے بزرگی، اور چوتھا کلمہ توحید مانے
آگے جا کے بیان نہیں کرتے معنی. ایسا ہی ہوتا ہے نا, 2 ہی تک زیادہ بیان کیے جاتے ہیں. پورے ہی بیان کر دو نا جب کر رہے ہو. چلو, توحید کا معنی توحید, تفعیل کے وزن پر, یکتا ہونا, اکیلا ہونا. چلو, الشہادت و گواہی دادن, گواہی دینا. الحمد, تعریف کرنا. الحمد ستودن, تعریف کرنا. الجہل نادانستن, نہ جاننا, جاہل رہنا. الجہل نادانستن, نہ جاننا. یہ آپ حضرات اچھے طریقے سے یاد کر کے لائیے.